بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا عنوان ہے جری اللہ کی حماقتیں۔ تو اس میں آپ کو مزید ہم دکھائیں گے، جری اللہ نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ 4 اعتراض جو تھے ان کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں اس نے کیا کیا حماقتیں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے فراڈ کیے ہیں، تو جس طرح ہم پہلے آپ کو دکھاتے رہے ہیں آج بھی آپ کو وہی دکھائیں گے۔ یہ اکثر اعتراضات ہمارے پیج پر بھی آتے ہیں، یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ خاص کر یہ اعتراض، یہ ان کی جتنے بھی ہمارے مخالفین یہ ہمارے مخالف کتابیں لکھتے ہیں تو سر فہرست یہ بات ضرور اس میں نوٹ کرتے ہیں کہ جو ایک شخص نبی ہو تو اس کی زبان اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو یہ بات بیان کر وہ کبھی بھی گالی نہیں دیتا، نبی کبھی بھی بد زبانی نہیں کرتا، نبی کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہوں۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام جو کہ روحانی اقسام جلد 5 میں ہے، اس کتاب میں مرزا صاحب نے نام ماننے والوں کو ذریۃ البغایا، اور ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ کجریوں کی اولاد نعوذ باللہ من ذالک کہا ہے، تو کجریوں کی اولاد نعوذ باللہ من ذالک کہا ہے، تو یہ خود سے ہی ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ میں آپ کو اصل کتاب سے یہ حوالہ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اصل کتاب یہ میں نکال لیا، روحانی اقسام جلد 5 آئینہ کمالات اسلام کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 547۔ اچھا ناظرین، یہ کہہ رہا ہے کہ ترجمہ یہ خود سے کرتے ہیں، اس کا ترجمہ گویا کہ یہ ہو ہی نہ۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کتنی جگہوں پر یہ ترجمہ اس طرح کا کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ روحانی اقسام جلد 16 صفحہ نمبر 49 خطبہ الہامیہ ہے۔ اس میں دیکھیں والتشوق الی رقص البغایا، یہاں البغایا لفظ آیا ہے، اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نور الحق میں روحانی اقسام جلد 8 ذریۃ البغایا، خراب عورتوں اور دجال کی نسل میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ یہ مزید 3 پیج ہیں، صفحہ جلد 16 صفحہ 371 میں فارسی ترجمہ اس کا کیا گیا ہے لجت النور، تلک البغایا کا مطلب زن ہے زانیہ۔ اسی طرح نیچے آ جائیں، یہ بھی لجت النور کا دوسرا حوالہ ہے، البغایا برزنان فاسقہ۔ اسی طرح یہ بھی لجت النور کا ہے هذه البغی، اس کا ترجمہ کیا ہے زن فاحشہ۔ ان میں سے ایک مزید آپ کو واضح بھی کر کے دکھاتے ہیں، یہ ہے روحانی اقسام جلد نمبر 8 نور الحق صفحہ 163، اور اس میں دیکھیں آپ مرزا صاحب کی یوں لگتا ہے عادت ہی یہ تھی، چونکہ پنجابی تھے تو پنجابی میں اس طرح کی گالیاں دینے کی ان کی عادت تھی، ہر کسی کو حرام زادہ، خراب عورتوں کی نسل، دجال کی نسل، کیا جملہ لکھا ہے، جاننا چاہیے کہ ہر ایک شخص جو ولد الحلال ہے، خراب عورتوں دجال کی نسل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی یوں لگتا ہے مختلف جگہوں پر گالیوں سے کہ گالی ان کو یہ بڑی پسند تھی، اور یہ والی گالی دینا ہو، گالی بکنا اصل لفظ ہوتا ہے، تو بڑا پسند کرتے تھے مرزا صاحب۔ تحریر کی کسی بھی جگہ پہ تشریح ترجمہ ہی نہیں کیا۔ یہ تحریر جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، تل کا کتب ینظر الیہ کل مسلم، یہ جو آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، یہاں سے جدھر میرے کرسر اب ہے، یہ کہہ رہا ہے مرزا صاحب نے کہیں جناب اس کا کوئی تشریح، کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا، تو مرزا صاحب نے تو پتہ نہیں یہ کتاب خود لکھی بھی ہو یا نہ، بہرحال ان کی طرف سے ہی آپ لگاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یا جماعت قادیانیوں نے تو مرزا صاحب کے ماننے والوں نے تو اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں وہی آئینہ کمالات اسلام کتاب ہے، اس کا ایک اقتباس جو عربی، پوری عربی میں نہیں ہے، تو جو حصہ عربی کا ہے اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، اردو اقتباس آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام احمد، یہ انہوں نے چھاپا ہوا ہے۔ اس کا مترجم ہے عامر عزیز الازہری، مصنف مرزا صاحب ہو گئے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 187 ہے، یہاں پر بالکل وہی عبارت موجود ہے کہ تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبۃ والمودۃ، آگے دیکھیں الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم، میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت اور مودت سے دیکھتا ہے، آگے سوائے فاحشہ عورتوں کے بچوں کے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو یہاں پر واضح طور پر جو ہے
اس کا ترجمہ ان لوگوں نے جو چھاپی ہے قادیانیوں نے فحشہ عورتوں کے بچوں کی ترجمہ اس کا کیا ہے، اور یہ اپنی عبارت میں بھی بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں۔ آگے جا کے یہ پادریوں کی طرف گھمانے کی کوشش کرے گا دوسری عبارتوں کو، لیکن یہاں پر واضح مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان محبت سے دیکھتا ہے سوائے فحش عورتوں کے بچوں کے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے بھی میری بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کی عادت ہی یہ تھی، بس ان کو لگتا ہے یہ گالی بہت ہی پسند تھی، تو اکثر وہ یہی گالی دیا کرتے تھے۔ ویسے تو ان کی گالیوں کا مجموعہ بھی ہے، الف سے لے کر یہاں تک حروف تہجی کے اعتبار سے۔ یہ مجموعہ آپ ویب سائٹ ہے endofprophethood.org، اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جو معنی بیان کرتے ہیں کہ ذریعۃ البغایا کا معنی کنجری کی اولاد ہے، یہاں پر تو حضور نے معنی ہی نہیں بیان کیا، تو یہ کنجری کی اولاد پتہ نہیں کہاں سے لے لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی دیگر کتب میں کئی جگہ پہ بغی کا مطلب گندی نسل بھی لکھا ہوا ہے، بدکار نسل بھی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں کیسا معصوم بھولا بن رہا ہے کہ ایک طرف خود کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے گندی نسل بدکار نسل ترجمہ کیا ہے، اور کہہ رہا ہے پتہ نہیں کنجریوں کی اولاد کہاں سے لے لیتے ہیں، آئے اس صادقی پر مارنا جائیں ہے خدا۔ تو ناظرین یہ ایک حوالہ لیا جی، مرزا صاحب نے فلاں جگہ پر یہ ابن بغا کا ترجمہ سرکش انسان کیا ہے، تو اس کو بغا اور بغایا میں فرق ہی نہیں نظر آ رہا کہ یہ لفظ اور ہے، اور اس کو یہاں پر لا رہا ہے کہ جی اس لیے وہ معنی درست نہیں ہے، حالانکہ آپ کو دکھایا ہے کہ متعدد جگہوں پر وہی معنی کیا ہے۔ جو لفظ استعمال اس کا معنی بھی بغاوت وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ معنی نہیں لکھا ہوا جو کہ مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا معنی وہ۔ تو ناظرین یہ ایک اور لفظ لیا جی باغیون ہے قرآن میں، تو اب اس کو یہاں پہ فرق نظر نہیں آ رہا، باغی اور ہے بغایا اور ہے، تو اس کا ترجمہ جی بغاوت لکھا ہے۔ تو شکر ہے یہ بغاوت کا لفظ ہی نہیں اٹھا کر لیا ہے، کیونکہ بغاوت بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے اور اس کا روٹ بھی یہی ہے، تو بغاوت اگر لے آتا تو پھر تو ہمیں جو ہے اور جو ہے رونا پڑتا اس کی عقل پر۔ یہ لغت کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں والبغیۃ فی الولد، کہ اگر باغین کا لفظ کسی بچے کے لیے استعمال ہو نقیض الرشد ہی، تو اس میں جو ہدایت کی کمی پائی جائے گی، اس میں ہدایت کی بہت قلت ہو۔ ناظرین یہاں پر بھی یہ بڑا دھوکہ دے رہا ہے، یہ بغیون کا لفظ تو ہے ہی نہیں، بغیہ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہی بغیہ ہے، یہ لفظ ہے والبغیۃ، اس کے نیچے واضح طور پر زیر موجود ہے، یہ لفظ ہی اور ہے، والبغیۃ بے کی زیر کے ساتھ ہے، تو جس کا معنی یہ پیش کرے گا تو اس کا تو ہماری بحث سے تعلق ہی نہیں ہے۔ وابن بغیہ، ابن بغیہ کہا جا رہا ہے، یہاں پر بغایا یا بغیہ نہیں کہا جا رہا، جس کا معنی وہ ہوتا ہے بدکار، خود کیا ہوا ہے۔ فقالوا ہوا ابن البغیہ، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ ابن بغیہ ہے۔ یہ اب لغت سے میں آپ کو سکین دکھا رہا ہوں، اوریجنل سکین ہے۔ جی یہ لغت سے اوریجنل سکین دکھا رہا ہے، لیکن اپنی جہالت بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھا رہا ہے کہ وہاں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ بغیون بنا رہا ہے اس کو۔ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے تاج العروج، کئی جلدوں میں، اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں بغایا کا مطلب ہے مقدمۃ الجیش، جو لشکر ہوتا ہے، لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں، جو لشکری ہے عموماً عربی دان گھرانوں میں۔ تو ناظرین یہ ایک اور حماقت اپنی سامنے لا رہے ہیں جی، بغایا کا مطلب مقدمۃ الجیش، جو جیش لشکر کا آگے والا حصہ ہوتا ہے، جو کسی لشکر سے بہت پہلے جاتا ہے اور اس کے انتظامات کرتا ہے، وہ بغایا کا ترجمہ ہے۔ ناظرین آپ کو بھی یقیناً ہنسی آ رہی ہوگی، یہاں پر اس لشکر کے مقدمۃ الجیش کا تعلق کیا ہے، تو جو میں اس کا پس منظر ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں کو بارے میں بات کرنی ہے تو ان کو گالی دینی ہے، یہاں پر کون سا لشکر کہاں کا لشکر اس کا تعلق ہی یہاں پر نہیں بنتا۔ حضرات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب نور الحق حصہ اول میں 1000 بار مسلمانوں پر منجلک، جو کہ یہ بھی سراسر الزام ہے، اس کا آپ خود ہی الزام ہے، اس کا آپ خود ہی پس منظر دیکھ لیجئے گا، اس کا آپ خود ہی سیاق و سباق دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے جو حوالہ کوڈ کیا، یہ حوالہ روحانی ذہن جلد نمبر 8 صفحہ 159 سے ہے، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پیج ایک آیا، یہ وہ تحریر ہے کہ جس تحریر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لعنت جو ہے وہ 1000 دفعہ لکھی ہے۔ اب اس طرح کے یہ ان لوگوں کے متعلق استعمال کیا گیا ہے جو قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پاک کی عربی دانی پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پاک کے صرف و نحو پر اعتراض کرتے ہیں، اور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو اگر تو واقعی مولوی حضرات، اگر تو واقعی دوسرے جو نام نہاد مسلمان ہیں، اگر تو واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق گستاخی کرتے ہیں، اگر تو واقعی قرآن پاک کے متعلق گستاخی کرتے ہیں، قرآن پاک کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی جو عربی ہے یہ ناقص ہے، تو پھر یہ جی تو ناظرین یہ کہہ رہا ہے جو لوگ قرآن پاک کی عربی کو ناقص کہتے ہیں ان کے متعلق وہ بات کی گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن فصیح نہیں ہے تو ان کے متعلق یہ کہا جی 1000 لعنت ہے۔ یہ دیکھیں آپ روحانی زنجیل آرٹ، اول تو وہ خود بھی مان چکا ہے لیکن آپ کو بھی نظارہ کراتے ہیں کہ کس طرح جو ہے 1000 لعنت کہنے پر اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ نمبر وار انہوں نے 1000 لعنت لکھی ہے۔ تو ان سے تو عقل مند جو ہے یہاں کے جو چوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب لعنت کرنی ہوتی ہے تو لاکھ لعنت کہتے ہیں، ایک ہی دفعہ لاکھ لعنتیں۔ تو مرزا صاحب جناب نمبر دے کر باقاعدہ جو ہے 1000 لعنت لکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کی جو ہے یہ جو روحانی ذہن کی جلدیں بھرتی ہیں۔ یہ دیکھیں جناب 1000 نمبر لعنت، تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فصیح نہیں ہے، اور یہ جری اللہ بھی کہہ رہا تھا کہ قرآن کی جو عربی پر اعتراض کرتے ہیں تو صرف نحو پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ان پر لعنت ہے۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لعنت اب کس کس پر پڑے گی۔ جی تو ناظرین قرآن پاک پر اعتراضات کرنے والے کون ہیں؟ ان میں سے ایک نام آپ کے سامنے ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، روحانی خزائن جلد 22 ہے۔ یہ صرف نحو پر قرآن کی والی تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، جلد 22 حقیقت الوحی کتاب ہے، صفحہ نمبر 317۔ تو کیا لکھا ہے جناب حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جگہ انسانی گرامر یعنی صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا، اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں۔ مثلا یہ آیت ان ہذان لساحران، انسانی نحو کی روح سے ان ہذین چاہیے، کیا لکھا ہے کہ صرف و نحو کے ماتحت نہیں ہے، انسانی نحو کی روح سے ان ہذین چاہیے، ان ہذین چاہیے، ان ہذان لساحران قرآن میں تو یہ ہے۔ تو یہ جناب وہ اعتراض جو ہے جن پر مرزا صاحب نے لعنت کی تھی، تو مرزا صاحب جو ہیں خود اس کا شکار ہو گئے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے آج جری اللہ کی حماقتیں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں، تو یہ جری اللہ صاحب اپنی حماقتوں سے مرزا صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو پھر یہ لفظ ان کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی استعمال کیے ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیجئے گے کہ یہ لفظ کس کے متعلق استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ہم جی ٹھیک ہے، تو آپ نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عربی ناقص ہے ان کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے گئے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں اصل بات کیا بیان کی گئی جس کے متعلق یہ مولوی نے یہ لکھا کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب ہم جلد 9 صفحہ نمبر 31 پہ چلتے ہیں۔ انوار الاسلام جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت مسیح کے شان کے متعلق اس قدر نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے کہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو 15 ماہ کے اندر حاویہ میں گر جاؤ گے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کر دی کہ اگر تم اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو تم حاویہ میں لازماً گرو گے، اب اس 15 مہینے کے عرصے کے دوران اس ڈپٹی عبداللہ آتھم نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں بیان کی، قرآن پاک کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کی۔ آتھم اس لفظ سے رجوع نہیں کرے گا تو 15 ماہ کے اندر حاویہ میں گر جائے گا۔ تو عبداللہ آتھم نے اس چیز سے رجوع کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں آپ کو وہ تحریر کی طرف بھی لے چلوں گا جس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا ہے، نے بیان کیے تھے، خود ہی اس نے رجوع کر لیا تو پیشگوئی پوری ہوگی، کیونکہ یہ تھا کہ اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو وہ حاویہ میں گرے گا۔ تو مولویوں نے، نام نہاد علماء نے، جو آپ کا بھی نہیں پتہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کے الفاظ سننے کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اب عبداللہ اعظم کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں بولے، اور اگر بولے تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے جی تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ آتم کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی تھی، ولد الحرام کہا تھا۔ تو اور مرزا جو اس کا نام عبداللہ آتم پادری تھا، وہ تو کہتا تھا میں نے الفاظ ہی نہیں کہے،
ٹھیک ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، اس کے لیے تحریر مرزا صاحب کی جو ہے اس کا حوالہ دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ پیشگوئی کی تفصیل تو لمبی ہے، جس کو آپ ویڈیو روک کر یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو مرزا صاحب جو تھے مناظرے تو کرتے تھے، لیکن آتا جاتا تو کچھ تھا نہیں، تو پھر آخر کار مسلمان ہی عیسائیوں وغیرہ سے مناظرے کرتے تھے۔ مرزا صاحب آخر میں آ کر جو ہے صرف پیش گوئیاں کرتے تھے، تم مرو گے، وہ بھی مرے گا، فلاں مرے گا، اس طرح کی کر کے یہ مرزا صاحب کے مناظروں کا انجام ہوتا تھا۔ اور کئی لوگ تو اپنے ان کے جو تھے وہ ان کے رشتہ دار قادیانی جو تھے وہ بھی ایک دو تین جو تھے وہ نصرانی یعنی کہ عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیشگوئی کی حقیقت کیا تھی۔ اس کو یہ بڑا زور شور سے کہتے ہیں پوری ہو گئی۔ سب سے پہلے جو کوئی بھی پیشگوئی پہلے لفظ ہی ہوتا ہے جی بڑی صفائی سے پیشگوئی پوری ہو گئی۔ تو یہ چنے پھینکنے کا عمل کر رہے تھے، یہ کسی طرح مر جائے، لیکن اس نے مرنے کا نام نہیں لیا پیشگوئی جو ہے اس کی مدت کے اندر۔ تو ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے آپ کو صرف ان کے صفحات دکھا دیے ہیں جو آپ روک کر پڑھ سکتے ہیں اس پیشگوئی کی تفصیل کیا ہے۔ تو ناظرین، نام وہ کا مرا عبداللہ اتھم اس مدت میں، تو یہ اسفلی عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے کسی طرح مارا جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جھوٹے مدعی نبوت کی پیشگوئی بھی کوئی پوری نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے مسلمان بھی جو ہے سمجھتے تھے کہ یہ مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوگا، تو اس لیے مسلمانوں کا بھی اس میں شامل آتا ہے کہ وہ بھی مسلمان بھی اس کی فتح کے قائل نہیں تھے، اگرچہ وہ حق پر تو وہ عیسائیوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی جگہ جھوٹا تھا، لیکن مرزا قادیانی جو تھا وہ بھی عیسائیوں سے کم نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بد زبانی اس کی مشہور ہے، اس پر بھی ویڈیوز آ چکی ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کو بھی ولد الحرام میں جو ہے اس نے بالکل عام الفاظ استعمال کیے تھے، کوئی خاص نہیں کہ صرف وہی جو عیسائی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیں، آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہ خود کہے گا، مرزا قادیانی کی تحریر ایک پیش کرتا ہے، پھر آپ کو اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ روحانی حسین جلد 19 میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہی مضمون روحانی حسین جلد 20 صفحہ 42 پر بھی ہے کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا، سو تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو 15 مہینے میں ہلاک کیا جاؤ گے۔ سو آتھم نے یہ دیکھیں، آتھم نے اسی مجلس میں رجوع کیا اور کہا معاذ اللہ، میں نے جناب کی شان میں ایسا کوئی نہیں کہا، ایسا لفظ کوئی نہیں کہا، اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور زبان منہ سے نکالی اور لرزتے ہوئے زبان سے انکار کیا، جس کے نہ صرف مسلمان۔ یہ دیکھیں کیسا ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے، کہتے جی اس نے تو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو دجال کہا تھا، تو اگر تم اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو 15 مہینے میں ہلاک ہوگے۔ تو اس نے تو رجوع کیا، فوراً وہیں مجلس میں رجوع کر لیا، کہا جی معاذ اللہ، میں نے جناب کی شان میں ایسا کوئی لفظ نہیں کہا۔ دیکھیں جناب، اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کے توبہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول دے کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس کو ڈٹائی کہتے ہیں۔ اب اگر تو اس نے اس طرح کی بکواس کی تھی عبداللہ اتھم نے، تو پھر یہ رجوع تو نہیں ہوا، یہ تو جھوٹ ہوا۔ تو اس کو وہ تو کہہ رہا ہے میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، یہ تو ڈٹائی ہے۔ اور اگر اس نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے کہ عبداللہ اتھم وہ سچ کو بول رہا کہ اس نے ایسا لفظ کہا ہی نہیں، تو مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوا۔ تو یہ گویا کہ اس نے خود جان بوجھ کر یہ اس کی طرف تہمت لگائی، تو ہر طرف سے مرزا قادیانی جو ہے جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اور آگے سے یہ اپنی پیشگوئی جو ہے اس کو یہ کہنے کے لیے کہ مرا اس لیے نہیں کہ وہ جی رجوع کر لیا تھا اس لیے وہ 15 مہینے میں مرا نہیں، تو اس کے لیے کیسے اس نے جو ہے کہ سین کریٹ کیا ہے۔ الفاظ کو کاٹ کر اپنے پمفلٹ میں چھاپ دینا کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے متعلق یہ بات بیان کی ہے، مرزا صاحب نے مسلمانوں کی عورتوں کے متعلق یہ بات کی ہے، تو مرزا صاحب نے مسلمان لڑکوں کے، مردوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے۔ جی یہ چوتھے اعتراض کی طرف آیا کہ یہ جو ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ نجم الہدا کسکین کہہ رہی ہے جی مسلمانوں کے متعلق نہیں کہا، یہ تو کسی اور کہانی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کے خنزیر ہو گئے ہیں، تو
تو مرزا صاحب جو تھے وہ اس طرح کی زبان استعمال کیا کرتے تھے مسلمانوں کا مطلب بھی ان کا یہ جو لو فار اور ہیٹر فار نان کے جو نعرہ لگاتے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے پیچھے جو اور کہانی ہے وہ یہ پیش کرتے نہیں ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 54 پر یہ بات موجود ہے، انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں دیں۔ اب یہ دیکھیں وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے گالیاں دی اور میں نہیں جانتا کہ کیوں دیں۔ اب میں اس ناظرین یہ کہہ رہا ہے انہوں نے گالیاں دی اور میں نہیں جانتا کیوں دیں۔ اب یہ کون لوگ تھے ناظرین؟ یہ صفحہ نمبر 54 ہے، تو یہ ان لوگوں کی طرف جانے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ پیچھے کن لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن یہ پیچھے والا کی بجائے آگے جائے گا، صفحہ نمبر 10 صفحے آگے جائے گا۔ دیکھیں بات کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات لے کر چلتا ہوں 64 پر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لفظ کس کے متعلق استعمال کیے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، اور پادریوں نے ہمارے دین کی نسبت کوئی دقیقتان کا اٹھا نہیں رکھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور بہتان لگائے اور دشمنی کی، اور تم دیکھتے ہو۔ اچھا تو ناظرین اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے گالیاں دی، ٹھیک ہے، اور اب وہاں چلا گیا ہے 10 صفحے آگے کہ پادریوں نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی، لیکن ہم اصل بات کی طرف جاتے ہیں کہ جو اصل صفحہ تھا 53، وہ یہ بات لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو تھی وہ گالیاں کن گالیوں کی بات ہو رہی تھی 53 صفحے پہ۔ دشمن وہاں کون ہے؟ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئی اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں، وہاں کون ہے؟ اس طرف چلتے ہیں جی۔ تو یہ ہمارے سامنے وہ اصل صفحہ موجود ہے جلد 14 کا، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئی، ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں، انہوں نے گالیاں دی اور میں نہیں جانتا کیوں دی۔ اب وہ کون ہیں؟ پیچھے چلتے ہیں، پیچھے پتہ ہے نا وہ کون ہیں۔ 2 صفحے پیچھے آئے صفحہ نمبر 51 پہ، یہاں لکھا ہے، یہاں تک کہ میرا باپ مجھ سے نا امید ہو گیا اور سمجھا کہ یہ ہمیں ایک شاباش مہمان کی طرح ہے جو صرف روٹی کھانے کا شریک ہوتا ہے۔ یہ مرزا صاحب کا کام تھا ساری زندگی کا، اور گمان کیا کہ یہ شخص خلوت کا عادی ہے، لوگوں سے وسیع گھر کے ساتھ میل جول رکھنے والا نہیں۔ یہ آپ پوری تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی میرا بھائی مجھے پیش آیا اور وہ ان باتوں میں میرے باپ سے مشابہ تھا، پس خدا نے ان دونوں کو وفات دی اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رکھا، اور اس نے مجھے کہا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا تاکہ تجھ میں خصومت یعنی جھگڑا کرنے والے باقی نہ رہیں اور ان کا الہا تجھ کو ضرر نہ کرے۔ تو اگر اس نے پیش کرنا تھا تو یہ دشمن جو تھے، اس کا بھائی اور باپ جو تھے، یہ لے کر آتا، پیچھے تو ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ آگے وہ دور دور کی چھلانگیں کیوں لگا رہا ہے؟ تو تذکرہ تو ان کا ہو رہا ہے، یہ دشمن ہونے چاہیے نا۔ تو ناظرین اگر یہ دشمن لینے ہی ہیں تو وہ ہونے چاہیے۔ تو اصل اصول کیا ہے کہ العبرۃ لعموم الالفاظ، کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، لا لخصوص الموارد، نہ کہ کسی جگہ کا، تو اس کی خصوصیت کا۔ تو یہاں پر اس نے بالکل عام الفاظ بولے ہیں، دشمن ہمارے جو دشمن ہے وہ بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، اور صرف دشمنوں کو پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، جو دشمن کی عورتیں ہیں جو جس کو جانتی بھی نہ ہو، اور ان کو کہا جی ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں۔ تو مرزا صاحب جیسے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بھی گزرے ہیں پچھلی صدیوں میں، تو مسلمان بھی ظاہر ہے ان کے سے دشمنی رکھتے تھے، تو یہ مسلمانوں کو ہی کہا جا رہا ہے سب سے پہلے، تو باقی لوگ تو بعد میں آتے ہیں۔ یہ تو ناظرین آج آپ نے جری اللہ کی ہم باتیں دیکھی ہیں کہ کس طرح کبھی یہ زہر لعنت جو ہے وہ اس کا شکار مسلمانوں کو بناتا ہے، کہیں پر یہ جو ہے اس کے مرزا صاحب کے باپ اور بھائی کی طرف جو ہے خنزیر اور ان کی عورتوں کو کتی کہنا اس طرف ثابت کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہم آگتے مزید انشاءاللہ ہم واضح کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔